الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، پس ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ انتہائی قابل قدر سامعین مکرم، میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے برے انجام کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز کو چھوڑ دینا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، یہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں بندہ چور ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ شراب پینے والا ہے، نشے کا عادی ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی دوستی کو قائم کرے۔ اور پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے قتل کیا ہے، وہ قاتل ہے، تو ہم اس سے نفرت کریں گے، ہم اس کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ کے لیے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السلام کے ابتدائی حصوں میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں، لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاة المفروضة من اعظم الذنوب واکبر الکبائر وان اسمه عند الله اعظم من اسم قتل النفس واخذ الاموال ومن اسم الزنا والسرقة وشرب الخمر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ تمام مسلمان ہی اس بات پر یقین رکھنے والے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک جو بندہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا گناہ وہ قتل کرنے، چوری کرنے، شراب پینے اور اسی طرح ڈاکہ زنی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی سورۃ المعون کی جو آیات ہے نا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ نے کہا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے،
نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو نماز پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں، دل کیا تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، دل کیا تو لیٹ کر کے پڑھ لی۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں با جماعت، لیکن دل کی حضوری کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے ہلاکت ہے، ویل ہے، ویل جہنم کا ایک بہت بھیانک گڑھا ہے۔ اللہ نے اس کی وعید فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح بے نماز آدمی کے بارے میں بہت بڑے محدث سعودی عرب کے جو بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو ایک چوٹی کے مفتی ہیں، اللہ نے ان کو علم حدیث پر بڑا عبور عطا فرمایا تھا۔ تو ان سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو بندہ رات کو سوتا ہے اور صبح اٹھنے کے لیے 8 بجے کا الارم لگاتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا، تو آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہے، اس کو مسلمان نہ کہا جائے، اس کا شمار مسلمانوں میں نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے نفس کی پوجا کی ہے، اپنے نفس کی بات مانی ہے کہ میں رات کو سوؤں گا اور دیر تک میری نیند پوری ہو جائے گی، پھر میں اٹھوں گا۔ اللہ کے حکم کو اس نے معمولی سمجھا ہے، تو اس لیے ایسا بندہ قطعاً اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کا شمار مسلمانوں میں کیا جائے۔ اور اسی طرح نماز چھوڑنے کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی سے سکون اور چین اللہ بندے کا چھین لیتے ہیں۔ بے نماز بندہ کبھی بھی سکون کی زندگی گزارتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں، اللہ کے ذکر کے بارے میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، اور جو انسان اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے نا، تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ جتنی بھی آیات آئی ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے مراد اہم ترین ذکر جو ہے وہ نماز ہے، اور یہ سزا اس بندے کے لیے اللہ نے بیان کی ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور فرشتوں کی منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ زمین پر 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو یہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم فانما قل وکفى خیر مما کثر والہا، وہ تھوڑا مال جس سے ضرورتیں پوری ہوں ایسے زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے۔ تو مال اور اولاد یہ ایسا فتنہ ہے کہ جو بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں کرتا، اس بندے کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں مال و دولت کی وجہ سے۔ تو سامعین محترم، اس لیے کبھی بھی اللہ کی ناراضگی کو ہم نے مول نہیں لینا، اللہ کو خوش کرنا ہے نماز پڑھ کے۔ اور اسی طرح
دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ بے نماز آدمی روحانی طور پر وہ مر چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نمازی اور بے نماز آدمی کی مثال یوں فرمائی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ نمازی آدمی کی اور بے نماز آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ کی ہے، کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گویا کہ وہ ایک زندہ جان ہے، اور جو بندہ اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، گویا کہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کو انسان نہ کہا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح بے نماز آدمی اس قدر بدبخت انسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے سخت نفرت کرنے والے ہیں۔ بے نماز آدمی جہاں وہ دنیا آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائیاں اللہ نے رکھی ہیں، وہاں اس کو بہت بڑا نقصان یہ بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو بڑے رحیم اور شفیق نبی ہیں، آپ تو مسلمانوں کے علاوہ کفار سے بھی محبت اور ان کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات رکھنے والے ہیں، آپ تو یہودیوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے پیش آنے والے ہیں، لیکن جہاں پہ نماز کی باری آتی ہے تو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نماز آدمی سے نفرت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اذان سننے کے بعد گھروں میں رہتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو اقامت کا حکم دوں اور پھر کسی صحابی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے اور اللہ کے پیارے نماز میں مصروف ہو جائیں، اور میں آخذ شعلا من النار فاحرک علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ کا ایک شعلہ پکڑوں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ جلا کے راہ کر دوں جو نماز کے لیے اذان ہو جانے کے بعد بھی اپنے گھروں سے نہیں نکلتے۔ تو سامعین محترم، اور صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی سخت الفاظ اس بندے کے لیے بھی بولے ہیں جو نماز جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ تو سامعین محترم، یقینی بات ہے یہ ایسا گناہ ہے اور ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کو چھوڑ دینا ہمارے لیے تو بالکل ایک معمولی سی بات ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ بات تو سوچنا بالکل محال تھی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور پھر اذان ہونے کے بعد وہ مسجد میں حاضر نہ ہو، تو صحابہ کرام اپنے دور میں ایسے لوگوں کو منافق شمار کیا کرتے تھے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق لوگ تھے، دلی طور پر ایمان نہیں لائے تھے، اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز میں آ کر حاضر ہوا کرتے تھے کہ کہیں ہم لوگوں کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ اور اسی طرح بے نماز آدمی جو ہوتا ہے اس کی موت بھی بڑی بری آتی ہے، اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، بے نماز آدمی کی دونوں جہاں برباد ہو جاتے ہیں۔ سکون نام کی چیز اس کو نہ دنیا میں ملتی ہے اور نہ ہی دنیا سے جانے کے بعد ملے گی، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی بغاوتوں کو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو دنیا میں بھی ذلیل ہو کے جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا برا انجام ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے جیسے بندے کے اعمال ہوتے ہیں، بندے کو موت بھی ویسی نصیب ہوتی ہے۔
ایک بندہ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہمیشہ اللہ کو منانے کی کوشش میں رہتا ہے، ہر وقت اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب مجھے اللہ کے در سے بلاوا آئے اور میں اللہ کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں، عاجزی انکساری کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایک طرف دوسرا انسان جو اللہ کی بغاوتیں کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کو سن لینے کے بعد اس کے در پہ حاضر نہیں ہوتا، اپنی من مانی کرتا ہے، تو ایسے بندے کی موت بھی انتہائی بری آتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے نماز آدمی یہ قبر کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا۔ رات کی تاریکیوں میں جو نمازوں کے لیے نکلتے ہیں، جب وہ قبر کی تاریکیوں میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں اپنی رحمت سے نور پیدا فرما دے گا، اور جو نمازوں کو برباد کرنے والا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل المیت القبر مسلت الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی اصلی، کہ جب میت قبر میں داخل ہوتی ہے نا تو اس کے سامنے سورج غروب ہونے کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے نا، جب بندے کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے یہ منظر پیش کیا جاتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو پھر جو نمازی آدمی ہے نا، وہ جب یہ سین دیکھے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوں گے اور وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے چند چھوڑ دیجئے تاکہ میں نماز پڑھ لوں، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو جو بندہ، یقینی بات ہے، دنیا میں رہتے ہوئے نماز پڑھتا ہوگا، جس کے دنیا میں رہتے ہوئے نماز سے محبت ہوگی، قبر میں داخل ہونے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آئے گا، وہ یہ سوچے گا۔ اور وہ بندہ جو قبر کی منزلیں ہیں اور قبر کے سوال ہیں ان میں کامیابی حاصل کرے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز پڑھتا ہوگا۔ ایک بندہ دنیا میں بے نماز ہے، نماز کے قریب نہیں آتا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ قبر میں داخل ہو اور وہ کہے کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ جس کو دنیا میں توفیق نماز پڑھنے کی نہیں ہوئی، اس کو مرنے کے بعد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس بندے کے سامنے جب یہ سین رکھا جائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں نماز ادا کر لوں، تو فرشتے کہیں گے تو کامیاب ہو گیا، تو فلاح پا گیا، آج تیرے لیے کوئی نماز نہیں ہے، نم کنومت العروس، آرام سے ٹھنڈی اور میٹھی نیند تم سو جاؤ کہ تمہیں اللہ رب العزت آخرت کے دن بیدار کریں گے۔ اور اسی طرح کل قیامت والے دن بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اول ما یحاسب به العبد هو الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے جو سب سے پہلے سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ اور جو بندہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں سے سب سے پہلے سوال میں فیل ہو گیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ باقی سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا؟ تو نماز جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اس ماہ رمضان المبارک میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم 5 نمازوں کو باجماعت وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم ٹائم نکال لیتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کر لیتے ہیں، تو یہ نیکیوں اور رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں کوشش کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں اور اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو اس کے فوائد ہیں، جو اس میں اللہ نے روحانیت رکھی ہے، جو اللہ نے ایک روشنی اور حرارت رکھی ہے اور جو مٹھاس رکھی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ الصلاۃ، نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی نماز کو جو ہے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی بھر کا معمول تھا کہ آپ نے نماز قضا ہو جانے پر
کافروں کے لیے بد دعا کر دی تھی کہ انہوں نے نماز میں تاخیر کر دی تھی جنگ کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم سے سستیاں ہو گئی ہیں، جو نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔